حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، سارا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، کہا وہ عز مدینہ، کہا میری ہستی، کہا وہ عز مدینہ، کہا میری ہستی، حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، کہ محبتوں کی محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، کیسے کہ سنہری جالیوں میں چار یار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضرت کا اصلی نام جو تاریخی کتابوں میں ہے وہ حسن شاہ قادری ہے، ویسے عام طور پر جو ہے شاہ الحسن شاہ قادری کہتے ہیں۔
آپ کا جو شجرہ بیت ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کا لقب شیخ المشائخ کبار یہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ تاریخ ناگپور جو شرف الدین ساحل کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں شیخ المشائخ کبار کا لقب ہے۔ اور غمگین ناگپوری جو زمانے کے شاعر تھے تو انہوں نے سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کے وصال پر فارسی میں ایک شعر کہا تھا: آہ شیخ المشائخ کبار گشت موصول بارگاہ کریم، گفت تاریخ رحلتش غمگین، شد حسن شاہ در منام نعیم۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے انہیں شیخ المشائخ کبار کہا گیا۔ شرف الدین ساحل نے تاریخ ناگپور کے حصہ میں جس میں ناگپور کا مسلم معاشرہ اس کے صفحہ نمبر 177 میں لکھا ہے کہ سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کا لقب شیخ المشائخ کبار ہے، اور اس سے آپ کے بلند پائے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اور ناگپور کے اطراف وغیرہ میں آپ کے بڑے چرچے تھے، اور آپ کو بڑی ہی لوگ عزت اور احترام سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت کا ناگپور آنا کیسے ہوا؟ حضرت شاہ الحسن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے دکن کے تھے۔ دکن جو حیدرآباد کے طرف کا جو اطراف کا علاقہ کہلاتا ہے، دکن کے رہنے والے تھے، اور آپ 1770 میں ناگپور تشریف لائے تھے۔ تو 1770 میں ناگپور تشریف لائے، پھر اس علاقے میں آپ نے اپنا قیام کیا، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ علاقہ اس زمانے میں نواب صدیق علی کا تھا، تو ان سے بھی ملاقات حضرت کی ہوئی، اور پھر وہ بڑے حضرت کے چاہنے والے تھے، اور اس کے بعد میں پھر ناگپور ہی میں رہے، اور یہیں پہ آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جو ہے تاریخ وصال 1817 ہے۔ سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کا وصال 1817 میں وصال ہوا، اور ہجری اردو تاریخ کے مطابق جو ہے آپ کا وصال 1233 ہجری میں ہوا۔ عرس اصل میں موجودہ جو آبادی ہے حسن باغ، تو اس کو جو ہے بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، حالانکہ سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کو اگر ان کی تاریخ وصال سے جوڑا جائے تو 212 سال وصال کو ہو چکے ہیں سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کو۔ ویسے لیکن جو موجودہ آبادی حسن باغ ہے اس کو 50 سال کے ہی اندر ہوا ہے، 50 سال سے زیادہ نہیں ہوا، اور جو ہے میرے خیال میں 1972 اور 75 کے بیچ میں اس کی جو ہے پٹے وغیرہ ڈالے گئے تھے۔ تو پھر جب یہاں پہ آبادی شروع ہوئی تو مزار شریف پہلے سے ہی موجود تھی، تو پھر یہاں پر کچھ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور سرکار کا جو ہے عرس شروع کیا، تو اس حساب سے 29واں عرس جو ہے کمیٹی کے ذریعے منایا جا رہا ہے۔ تو سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کا 29واں سالانہ یہ عرس مبارک ہے۔ اور جیسے کہ ناگپور کے مسلم معاشرے میں شرف الدین ساحل نے لکھا ہے کہ موجودہ حسن باغ جو ہے وہ سرکار شاہ الحسن شاہ قادری کے ہی نام پر رکھا گیا ہے، اور جو ہے آپ کا مزار پاک بھی یہیں پر موجود ہے، اور آپ ہی کی نسبت سے یہ بستی کا نام بھی حسن باغ ہے۔ عرس تو ویسے 2 دن کا منایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے دن صبح کے ٹائم قرآن خوانی، پرچم کشائی، اور رات میں جو ہے وہ ایک دن پہلے غسل مزار شریف ہوتا ہے، پھر رات میں تقریر جلسے کا اہتمام ہوتا ہے جو مقررین نعت خواہ حضرات شرکت کرتے ہیں۔ پھر جو ہے آج کا دن جو دوسرا دن ہوتا ہے عرس کا، اس میں جو ہے وہ صندل شریف نکالا جاتا ہے، چادر شریف، اور وہ بستی کا نعت و منقبت کے ساتھ گشت کرتا ہوا پھر ابھی مزار شریف پہ آئیں گا، پھر چادر شریف پیش کی جائیں گی، فاتحہ خوانی ہوں گی، اور اس کے بعد لنگر عام کیا جائے گا، اور کل صبح پھر کل کی فاتحہ ہوں گی، اور جمعے کے بعد بھی پھر لنگر کا اہتمام ہوگا۔ اور الحمدللہ یہ جب سے یہاں عرس شریف ہو رہا ہے تو شرعی اعتبار سے ہوتا ہے، اور غیر شرعی رسموں سے جو ہے پرہیز کیا جاتا ہے، اور تمام جو بھی یہاں پہ رسمیں ادا کی جاتی ہے وہ غیر شرعی رسومات سے ماشاءاللہ پرہیز کرتے ہیں اور شرعی طور پہ مناتے ہیں۔ ابھی میں نے عرس کو دیکھا ہے کہ وہاں اس میں صندل شریف نہ ڈھول ہے، نہ پٹاخے ہے، نہ کچھ جی وہی میں نے کہا کہ غیر شرعی چیزیں نہیں کرتے، ڈھول پتاشے وغیرہ، نعت شریف وغیرہ منقبت پڑھتے ہوئے ہی صندل نکالتے ہیں، اور پروگرام بھی جلسہ ہی ہوتا ہے جس میں نعت اور علماء اکرام کے بیانات، صندل شریف بھی نعت و منقبت کے ساتھ ہی نکالتے ہیں، اور جلسہ ہوتا ہے جس میں علماء اکرام اور نعت خواہ حضرات شریک ہوتے ہیں،
اور ہر قسم کے ڈھول بازی اور میوزک سے پرہیز کیا جاتا ہے جو شریعت جسے منع کرتی ہے۔ کیا پیغام دیں گے امت مسلمہ کو جو آئے دن ڈھول تاشے پٹاخے اور نہ جانے کون کون سے خرافات کو لے کر عرس مناتے ہیں؟ جی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو آج کل ذہن بن چکا ہے کہ اولیاء کا جیسے سندل نکالنا ہے یا عرس منانا ہے تو اس میں یہ چیزیں رکھی جاتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندل میں ڈھول ہوگا تو ہی سندل ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈھول باجے شریعت میں بھی منع ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو ڈھول باجے اور میوزک کو جائز قرار دیں گے، تو حضور نے بھی منع کیا، اور اولیاء بھی اس سے جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر ایک ولی اللہ تشریف فرما تھے، اور ایک طرف سما محفل ہو رہی تھی ڈھول باجے کے ساتھ، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں داتا گنج بخش لاہوری سے پوچھتا ہوں کہ حضرت کا کیا اس کے بارے میں اس میں خیالات ہے۔ پھر وہ جب وہاں مزار شریف پہ حاضر ہوئے تو حضرت نے کہا کہ ان ڈھول باجوں کی آواز نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو یہ جو ہے اولیاء بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، جو ڈھول باجے اور میوزک وغیرہ جو بیائی جاتی ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد الفواد ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی محفلیں ہوتی ہے اور رسومات ہوتے ہیں، عرس ہوتا ہے، وہ ڈھول باجے اور مزامیر کے علاوہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی کلام پڑھے جاتے ہیں مزامیر کے علاوہ، تو لوگ یہ ذہن بناتے ہیں کہ سلسلے چشتیہ میں جو ہے میوزک ہے، مزامیر ہے، یہ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صاف کر دیا کہ ہمارے یہاں اس سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اس کے لیے سخت جو ہے منع فرمایا تھا۔ تو یہی چاہیے ہمیں بھی کہ ڈھول باجے اور تاشے وغیرہ سے پرہیز کرے، اور جیسے شرعی حکم ہے اس کے مطابق جو ہے سندل وغیرہ اور عرس کی تقریبات کو منانا چاہیے۔ میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ عبدالغفار، کہاں رہتے ہیں آپ؟ حسن باغ۔ کتنے سالوں کو آپ عرس دیکھ رہے ہیں؟ میں یہاں 32 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ میری ہے 87۔ کیا کہیں گے جو خرافات سندل نکالتے اس چیز پہ؟ احتیاط کرنا چاہیے، مذہب نے جو منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے، اس کے لیے احتیاط کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، اللہ کا کلام پڑھتے جاؤ، تو ادھر سندل نکالو۔ آج کی نوجوان کمیٹی ابھی آپ کے سامنے سندل نکال رہی ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں ہوں صدر کی جگہ پہ، ہاں، صدر کی جگہ پہ، آپ صدر ہیں یہاں پر؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مسجد میں سیکریٹری ہوں۔ مسجد میں سیکرٹری اور دربار کے صدر صاحب ہیں آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جامع مسجد، درگاہ، اسکول، بستی، رجسٹریشن باڈی میں سیکریٹری کی پوسٹ ہے۔ اچھا میرے سامنے یہ سب بنا ہے۔ اچھا یہ 89 سے ہوں یہاں پر۔ اچھا 89 عید میلاد النبی کے دن آیا تھا یہاں، جب سے ہوں۔ یہ 4تھی مرتبہ مسجد بن رہی ہے۔ اچھا، کیسے دیکھتے ہو جی مسجد کو آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو کیا دیکھنا ہے؟ ہاں احسان ہے میرے مالک کا، بے شک۔ اپنے حبیب کے سچے میں جو آج اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے، اللہ کا گھر کھڑا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں جو آپ سندل دیکھ رہے ہیں ابھی، ہاں، یہ سندل آپ 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں؟ 30 سال۔ 30 سال۔ ایسے سندل میں یہاں کے سندل میں اور جو باقی کے سندل نکلتے ہیں درگاہوں پر، جی، اس میں کیا فرق دکھتے ہیں آپ؟ فرق یہی دکھتا ہے کہ کہیں ناز شریف پہ پروگرام ہوتے ہیں، جی ناز شریف کا پروگرام ہوتا ہے، کہیں ڈھول تاشے کا تم پروگرام ہوتا ہے، جیسا سرکار شہنشاہ تاج الاولیاء میں، جی جی اور وہاں سب چیز چلتی ہے، جی ہاں، تو وہاں پروگرام وہاں کے ڈھنگ سے ہوتے ہیں، یہاں پروگرام یہاں کے ڈھنگ سے ہو رہے ہیں، برابر۔ ایسا ہے۔ اب یہاں نہیں بات مانتے تو چلو بھائی، ناز شریف کے پروگرام میں ابھی سندل نکلا، ناز شریف کے پڑھتے ہوئے گئے، اب پڑھتے ہوئے آئیں گے، ابھی آنے کے چپل۔ بالکل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس کے مصلحت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بے شک۔
وہ جس کام کو جس طریقے سے کرانا چاہتا ہے اسی طریقے سے کرائے. جس سے جو کام لینا ہے وہ اس سے لے گا. ہر ایک آدمی سے ہر ایک کو بس کا کام نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. جس گناہ گار سے ادنا آدمی سے کام لینا ہے لے لے گا. یہ اس کی مرضی ہے. انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہ نہیں ہے. اللہ نے کروا لیا یہ اس کا کرم ہے. گناہ گاروں سے کروا لیا یہ اس کا کرم ہے. انسان کا کوئی طاقت نہیں. ابھی آپ کے سامنے نوجوان کمیٹی ہے. جی ہاں. وہ کیسا کام کر رہی ہے آپ کی؟ نہیں ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھا. ہاں. اس کمیٹی سے متاثر ہے آپ؟ ہاں. مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہ میری تو ہستی کیا میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہ حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ آنکھ میری ضیاء اشک بار آپ سے ہے یہ آنکھ میری ضیاء اشک بار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں سے اشک رحمت ہے یہ آنکھ میں